السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، گناہوں سے بخشش کا، معافی کا ذریعہ ہے، اور وہ عمل ہے استغفار۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا۔ استغفار مغفرت طلب کرنا۔ تو استغفار جو ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نوح میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کے متعلق علماء نے لکھے ہیں یہاں پہ اللہ نے 4 فوائد بتائے ہیں استغفار کے، کہ ایک تو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہیں موسلا دھار بارش عطا فرمائیں گے استغفار کی برکت سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال کی فراوانی دیں گے۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ استغفار کے فوائد ہیں۔ تو اسی طرح اور قرآن کریم کے سورہ نصر میں ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی حمد بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ اور اسی طرح سے سورہ ہود کے اندر وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے۔ اور سورہ ہود کے ابتدا میں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم توبہ کر، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اللہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا، اللہ تمہیں فضل دیں گے۔ تو استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی ہے، رحمت کا ذریعہ بھی ہے، نیک اولاد کا بھی ذریعہ ہے، بارش کا بھی ذریعہ ہے، مال کا بھی ذریعہ ہے، اور سب سے بڑی چیز مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا روٹین تھی، کیا معمول تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم استغفار کیا کرو، میں ڈیلی اللہ سے 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے انی اتوب اللہ کل یوم 100 مرہ، کہ میں ہر روز اللہ سے 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا ایمان ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن امت کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ جہاں پیارے پیغمبر جیسے ہستیاں استغفار کر رہی ہیں تو ہم کہاں، ماں اور شما کہاں، ہمارا شمار کہاں پہ ہے؟ تو اس لیے خطا کرنا بحیثیت بشر یہ ممکن ہے، ہم سے حیثیت بشر خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اس پر ڈٹ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم سارے خطا کار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس پر ڈٹنا نہیں چاہیے، اس پر جو ہے وہ جمنا نہیں چاہیے، اس پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لے، صدق دل سے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بہت سارے فوائد ہیں استغفار کے۔ ایک روایت کے اندر ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو استغفار کو لازم بنا لیتا ہے، استغفار کی صبح و شام تسبیحاں، اور کوشش کریں کہ استحضار سے کریں کہ استغفر اللہ، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو جو استغفار کو لازم بنا لیتا ہے، من جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ ہر غم سے، تکلیف سے، مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ومن كل ضيق مخرجا، اللہ ہر تنگ راستے سے، مشکل سے نکالتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے فوائد ہیں استغفار کے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے کر فرمایا کہ طوبیٰ لمن کان فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، یا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ مبارکباد ہے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے۔ اعمال کی کثرت نہیں فرمایا، جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہنا ہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنی ہے۔ میرے مالک کی رحمت سے ہم بڑے پر امید ہیں، تو اس لیے کوشش کریں ہر عمل کے بعد بھی استغفار کی ہمیں تعلیم ہے۔ اور اسی طرح روٹین وائز بھی ہم کوشش کریں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو آسانی سے ہو سکے، یا کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی تسبیحات کرتے رہیں استحضار کے ساتھ۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنائیں گے، ہمیں نرینہ اولاد بھی عطا فرمائیں گے، مال و دولت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ بارشیں بھی موسمی عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں ہر مشکل سے بھی نکالیں گے، ہر آسانی عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح سے بغیر وہم و گمان کے ایسی جگہ سے اللہ روزی کا بھی انتظام فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔